السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید الفرقان الحمید بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا اؤتمن خان، رواه البخاری۔ محترم سامعین، جو معاشرے میں بہت زیادہ رائج ہے وہ ہے جھوٹ بولنا۔ جھوٹ یہ انتہائی بری چیز ہے، اسے معاشرے میں بہت برا سمجھا جاتا ہے، لیکن پھر بھی انسان نہ چاہتے ہوئے بھی جھوٹ کا ارتکاب کر جاتا ہے۔ آئیے میں آپ کے سامنے چند باتیں پیش کرنا چاہتا ہوں جھوٹ کے تعلق سے۔ میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کی ایک آیت تلاوت فرمائی، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اے ایمان والو اتقوا اللہ، اللہ سے ڈر جاؤ، اور وقولوا قولا سدیدا، اور صاف سیدھی ستھری بات کیا کرو۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم، کہ اللہ تمہارے اعمال کو درست کر دے گا اور تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اس میں اللہ رب العالمین نے ہمیں جو پیغام دیا، سب سے پہلے ایمان والوں کو مخاطب کیا، پھر اللہ کا خوف دلاتے ہوئے کہا کہ جھوٹ، فریب، ادھر ادھر کی باتیں سے پرہیز کر کر صحیح اور سیدھی اور سچی بات کیا کرو، جھوٹ سے بالکل سہارا نہ لیا کرو۔ یہ اللہ رب العالمین کا کھلا پیغام یہ ہمارے لیے ہے۔ اور ایک جگہ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، کہ ایمان والو اللہ سے خوف کھاؤ اور تم سچوں میں سے ہو جاؤ۔ یہاں بھی ایمان والوں کو مخاطب کیا۔ اور اللہ رب العالمین نے انبیاء علیہ السلام کی بھی جو صفت بیان فرمائی، ان کا سچا ہونا، ان کا صدق، ان کا سچ، یہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت ملنے سے پہلے کفار مکہ نے آپ کے صداقت کی گواہی دی، آپ کو سچا کہا، اور سچ بولنے پر اللہ رب العالمین نے مغفرت بھی رکھی ہے۔ واضح انداز میں قرآن نے فرمایا، ان المسلمات، چند اوصاف اور مومنین کی چند صفات بیان کرنے کے بعد اللہ رب العالمین نے فرمایا، والصادقین والصادقات، سچ بولنے والے مرد اور سچ بولنے والی عورتیں، اور چند مزید اوصاف بیان کرنے اللہ رب العالمین نے فرمایا، اعد اللہ لهم مغفرۃ واجرا عظیما، کہ اللہ رب العالمین نے ان کے لیے مغفرت رکھی ہے، بخشش بھی ہے، اور ساتھ ساتھ میں اجر عظیم بھی ہے، یعنی سچ بولنے پر اللہ رب العالمین نے اجر عظیم رکھا ہے۔ آئیے سچ پر ہم نے چند باتیں گوشہ گزار کی، اب آئیے میں چند باتیں آپ کے سامنے جھوٹ کے تعلق سے بیان فرمانا چاہتا ہوں کہ جھوٹ کتنی بری چیز ہے، کتنی گھناؤنی چیز ہے، لیکن جسے آج ہم بہت ہی آسانی کے ساتھ اور ایسے انداز میں ہم جھوٹ کو بول جاتے ہیں کہ ہم جھوٹ کو جھوٹ سمجھتے ہی نہیں ہے۔ ہم تو سوچتے ہیں کہ کیا ہے، تھوڑا ہی تو بول لیا، کیا جا رہا ہے، بہت کچھ چلا جاتا ہے۔ ایمان والو، آئیے میں آپ کے سامنے چند حدیث پیش کرتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا، حضرت ابو ہریرہ حدیث کے راوی، آیۃ المنافق ثلاث اذا حدث کذب، کہ منافق کی 3 علامتیں ہیں، ان 3 علامتوں میں سے ایک علامت اذا حدث کذب، کہ جب وہ بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، یعنی اس کی ایک عادت بن جاتی ہے کہ ہر بات میں جھوٹ بولنا، ہر بات میں جھوٹ کا سہارا لینا، ہر اعتبار سے جھوٹ اس کی ایک عادت بن جاتی ہے، چلتے پھرتے اور جھوٹ بولنا یہ اس کی ایک وصف بن جاتا ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید جھوٹ کے تعلق سے ایک بات فرمائی کہ اللہ کے صحابی رسول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ٹکائے بیٹھے ہوئے تھے، تو آپ نے کہا، الا انبئکم باکبر الکبائر، کیا میں تمہیں بڑے بڑے گناہوں کے تعلق سے نہ بتلاؤں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الشرک باللہ، کہ اللہ کے ساتھ شرک کرنا یہ بڑا گناہ ہے، وعقوق الوالدین، والدین نافرمانی بڑا گناہ ہے۔ آپ آرام سے لیٹے ہوئے تھے، لیکن آپ نے کچھ دیر بعد آپ اٹھ گئے، اور اٹھنے کے بعد آپ کے اندر تھوڑی
جوڑا جوش آیا اور آپ نے جوش بیانی کے ساتھ آگے مزید فرمایا الا وقول الزور وشهادۃ الزور، خبردار آگاہ ہو جاؤ کہ جھوٹ نہ بولو، جھوٹ نہ بولو، جھوٹ نہ بولو، جھوٹی گواہی نہ دو، جھوٹی گواہی نہ دو، جھوٹی گواہی نہ دو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تین مرتبہ اس بات کو کہا، گویا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آرام سے بیٹھے ہوئے تھے، اور جب شرک کی بات کی آپ آرام سے لیٹے ہوئے تھے، جب آپ نے والدین کی نافرمانی کی بات کی آپ آرام سے لیٹے ہوئے تھے، لیکن جب جھوٹ کی بات کہنے پر آپ آ گئے تو آپ نے اپنے آپ کو تیار کر لیا اور آپ نے اپنے ٹیک کو چھوڑ کر کے آپ بالکل ایک دم تیار ہو کر بیٹھ گئے کہ کہیں اللہ کے رسول کوئی عظیم پیغام دینے والے ہیں۔ وہ عظیم پیغام یہی تھا کہ ایمان والو جھوٹ کو چھوڑ دو، جو جھوٹ انتہائی غلیظ چیز ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو معاشرے میں سب سے عام چیز پائی جاتی ہے، آپ دیکھیے کہ جھوٹ بول کر کے تجارت کرنا، جھوٹ بول کر کے ٹھگنا، جھوٹ بول کر کے سامنے والے کو ہم معاشرے کے اندر کیا کرتے ہیں کہ جو جتنا زیادہ بڑا جھوٹا ہوتا ہے اتنا بڑا تاجر مانا جاتا ہے۔ میرے دوستو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 قسم کے لوگ ایسے ہیں جس سے اللہ رب العالمین روز قیامت بات نہیں کرے گا۔ ثلاثۃ لا یکلمهم اللہ یوم القیامہ ولا ينظر الیہم ولا یزکیہم ولہم عذاب علیم، کہ 3 قسم کے ایسے لوگ جس سے اللہ نہ بات کرے گا روز قیامت، نہ ان کی طرف نظر رحمت سے دیکھے گا اور نہ ان کا تزکیہ کرے گا، یعنی ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ جب اللہ رب العالمین روز قیامت رحمت کی نگاہ سے نہ دیکھے تو اپنا انجام ہم سوچے۔ اس لیے کہ جنت میں داخلے کے لیے اللہ کی رحمت کا ہونا ضروری ہے، مغفرت کے لیے اللہ کی رحمت کا ہونا ضروری ہے۔ جب اللہ کی رحمت والی نظر ہم پر نہیں پڑے گی، اللہ ہم سے بات نہیں کرے گا اور اللہ رب العالمین ہمارا تزکیہ نہیں کرے گا، ہمارے معافی نہیں کرے گا، تو ہمارا معاملہ کیا ہوگا؟ اور وہ 3 میں سے ایک والمنفق سلعۃ بالحلف الکاذب، جھوٹی قسم کھا کر کے سامان کو بیچنے والا، اس سے اللہ رب العالمین روز قیامت بات نہیں کرے گا۔ یہ بہت ہی بڑا معاملہ ہے ایمان والو، ہمیں اسے ہلکے میں نہ لے، ہمیں اسے معاملے نہ تصور کرے، بلکہ یہ ہمیں ہمارے اس دنیا کے اندر بھی ہماری بربادی اور آخرت بھی ہماری برباد کرنے کے لیے کافی ہے۔ اور ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے راوی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح روایت، علیکم بالصدق، تم اپنے آپ پر سچ کو لازم پکڑو، اپنے اوپر سچ کو لازم پکڑ دو اور سچ بولتے رہو۔ اس لیے الصدق یہدی الی البر، سچ جو ہے بھلائی طرف رہنمائی کرتی ہے، البر یہدی الی الجنہ، اور بھلائی جنت طرف رہنمائی کرتی ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید فرمایا کہ جب انسان سچ بولتا ہے تو اللہ کے یہاں وہ سچا لکھ دیا جاتا ہے، اللہ کے یہاں سچا تصور کر لیا جاتا ہے۔ وَإِيَّاكُمْ بِالْكِذْبِ، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم جھوٹ سے بچو، جھوٹ سے پرہیز کرو، کیونکہ جھوٹ فإن الكذب يهدي إلى الفسوق، کہ جھوٹ فسق و فجور کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ فإن الفجور يهدي إلى النار، اور فجور یہ رہنمائی کرتی ہے جہنم کی طرف۔ اور انسان جب جھوٹ بولتا ہے تو اللہ کے یہاں جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے۔ آپ تصور کیجئے کہ جھوٹ ہمیں فجر و فسوق کی طرف رہنمائی کرتی ہے، اور جھوٹ بولنے والا انسان اس کا ٹھکانہ کیا بتلایا جا رہا ہے، والفجور يهدي إلى النار، اور فجور یہ رہنمائی کرتے جہنم کی طرف۔ جو ہے گویا معلوم ہوا کہ جھوٹوں کا انجام یہ جہنم اس کا لکھ دیا جاتا ہے، اور اللہ رب العالمین کے یہاں اس سے بری چیز کوئی ہے ہی نہیں جہنم کے علاوہ۔ اور جہنم میں ڈالنے کے بعد اللہ کے رب العالمین کے نزدیک کو جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے۔ یہ بہت ہی بری چیز ہے کہ انسان اللہ کے نزدیک جھوٹا لکھ دیا جائے، اور جھوٹا جب انسان لکھ دیا جاتا ہے تو سوچو اس کے لیے سچائی کی گواہی دینے والا کون ہو سکتا ہے؟ زندگی میں وہ ہمیشہ جھوٹا ہی جھوٹا مانا جائے گا۔ میرے دوستو، اپریل کا مہینہ آتا ہے تو معاشرے میں رائج ایک برائی اپریل فول کے نام سے جانی جاتی ہے۔ اس کے اندر بھی انتہائی زیادہ جھوٹ بولا جاتا ہے، جبکہ جھوٹ کسی بھی طور پر درست نہیں ہے۔ مذاق میں بھی جھوٹ بولنا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وَيْلٌ لِلَّذِي يُحَدِّثُ بِالْحَدِيثِ لِيُضْحِكَ بِهِ الْقَوْمَ فَيَكْذِبُ وَيْلٌ لَهُ وَيْلٌ لَهُ، کہ ویل ہے، خرابی ہے، بربادی ہے، ہلاکت ہے اس شخص کے لیے کہ جو جھوٹ بولتا ہے تاکہ لوگ اس سے ہنسے اور اس سے خوش ہو جائے۔ جھوٹا بیان کرنا ہنسانے کے لیے، ایسی باتیں پیش کر دینا کہ جھوٹ بولے، اس کے لیے ہلاکت ہے، اس کے لیے ہلاکت ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا 2 بار کہا ویل اللہ ویل اللہ، اس کے لیے ہلاکت ہے، اس کے لیے بربادی ہے۔ یعنی مذاق کے اندر بھی جھوٹ بولنا درست نہیں ہو سکتا ہے، تو اپریل فول بنانا کیسے درست ہو سکتا ہے؟ اور اپریل فول یہ تو انتہائی غلیظ عادت ہمارے معاشرے کی ہو چکی ہے۔ اس کے اندر دھوکہ ہی پایا جاتا ہے، اس کے اندر جھوٹ بھی ہو پایا جاتا ہے، اور جھوٹ
جب انسان بولتا ہے تو معاشرے میں اس کا اعتبار کم ہو جاتا ہے، اور اس معاشرے کے اندر اس پر کوئی نہ بھروسہ کرتا ہے نہ اعتماد کرتا ہے، اس لیے کہ ہر ایک کے نزدیک وہ جھوٹا ہو جاتا ہے، اور سب یہ تصور کر لیتے ہیں کہ یہ تو جھوٹا انسان ہے، اس کی بات ہم کہاں تک مان لیں، ہم کیسے اس کی بات کو سن لیں، ہم اس کی بات پر کیسے یقین کریں، یہ انسان تو کبھی سچ بولا ہی نہیں ہے، اس نے تو ہمیشہ جھوٹ ہی جھوٹ پھیلایا ہے، اور جھوٹ پھیلانے کی وجہ سے اس کے بات پر کوئی بھی بھروسہ نہیں کرتا۔ جب لوگوں کا بھروسہ انسان سے اڑ جاتا ہے تو اس کی حیت کیا ہوتی ہے، اس کا معاملہ کیا ہوتا ہے، وہ کہیں کا نہیں رہتا، وہ کسی بھی طور پر دنیا کے اندر جیتا ضرور ہے لیکن جینے کے بعد اس کا کوئی اعتبار اور ویلیو جب نہ ہو۔ آج انسان اپنا ویلیو بنانے کے لیے، انسان اپنے اسٹیٹس بنانے کے لیے آج انسان پوری تغدو کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، لیکن آج سوچئے ہم اپنے ہاتھ سے اپنی اسٹیٹس گراتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے کہا لعنت اللہ علی الکاذبین، کہ جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہو، کہ جھوٹ بولنے والے پر اللہ کی لعنت، یہ انتہائی ہمارے لیے عذاب کا معاملہ ہو جاتا ہے۔ ہم جیسے گویا کہ عذاب کے اندر گھیر لیے گئے ہیں، ایسا ہمارے ساتھ معاملہ ہو جاتا ہے۔ آج کل معاشرے کے اندر ایک چیز اور پائی جاتی ہے، بچوں کو دلاسا دلانے کے لیے جھوٹ بولنا۔ بچہ رو رہا ہے، جھوٹ بول کر اس کو چپ کیا جاتا ہے۔ میرے دوست درست نہیں ہے، بعض لوگ اپنے بچوں کے ساتھ جھوٹ بولتے ہیں، حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بھی ڈرایا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عامر بیان کرتے ہیں کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر میں تشریف فرمائے تھے، اسی دوران میری امی نے مجھے بلایا اور کہا میں تمہیں کچھ دوں گی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تم نے اسے کیا چیز دینے کا ارادہ کیا تھا؟ انہوں نے کہا میں اسے ایک کھجور دینے کا ارادہ رکھتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اما انکی لو لم تعطیہ شیئا کتبت علیہ کذبۃ، اور ابو داؤد کی روایت ہے، اللہ تعالیٰ نے اسے حسن قرار دیا، خبردار اگر تم اسے کچھ نہ دیتی تو یہ تمہارے اوپر جھوٹ لکھا جاتا، یعنی تو جھوٹی لکھ دی جاتی اور تمہیں اس کا عذاب ملتا، سزا ملتی۔ آپ سوچے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں کے ساتھ بھی جھوٹ بولنے منع فرما دیا۔ اور آئیے جھوٹ کی کچھ جائز صورتیں بھی ہے، اسے بھی ہم بیان کرتے چلیں۔ جھوٹ کی 3 جائز صورتیں ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 مواقع ایسے ہیں جہاں جھوٹ بولنا جائز ہے، اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں بیان فرمائے لا يحل الكذب الا في 3، کہ جھوٹ حلال نہیں ہوتا ہے سوائے 3 جگہوں میں۔ وہ 3 جگہ کون سی ہے؟ يحدث الرجل امرأته ليرضيها، کہ آدمی کا اپنی يحدث الرجل، کہ آدمی کا اپنی بیوی کو راضی کرنے کے لیے جھوٹ بولنا، یعنی بیوی شک و شبہ والی ہے، بیوی اس سے درست طریقے سے نہیں ملتی ہے، تو اس بیوی کو خوش کرنے کے لیے، اسے راضی کرنے کے لیے، اس عورت کو کسی بھی طرح سے مطمئن کرنے کے لیے انسان جھوٹ بول سکتا ہے۔ والکذب فی الحرب، اور میدان جنگ میں جھوٹ بولنا جائز ہے۔ اور تیسری چیز والکذب لیصلح بین الناس، بہت ہی اہم مسئلہ ہے کہ لوگوں کے درمیان اصلاح کرنے کے لیے جھوٹ بولنا جائز ہے۔ پہلے مرحلے میں بیوی کے معاملے میں جب آتا ہے بہت سنگین معاملہ ہوتا ہے، بیوی کے ساتھ اگر معاملہ گڑبڑ ہوتا ہے طلاق کی نوبت آ جاتی ہے، اور یہ بہت ہی بڑی چیز ہے، تو اس لیے بیوی کو راضی کرنے کے لیے ہلکا سا جھوٹ بول لینا اسے شریعت نے جائز قرار دیا، لیکن اس کو عادت نہ بنا لے۔ کبھی کبھار ایسا معاملہ آ جائے تو ہمیں ایسا ہو جائے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ اور میدان جنگ میں کفار اور دشمن کو دھوکہ دینے کے لیے جھوٹ بولنا۔ اور تیسرا معاملہ کہ 2 آدمی کے درمیان لڑائی جھگڑے ہو چکے ہیں، آپس میں تعلقات خراب ہو چکے ہیں، قطع تعلق کی پھیلی جا رہی ہے، تو جھوٹ وہاں پر بولا جا سکتا ہے کہ تمہارے بارے میں تو تم جسے دشمنی مول لیے ہو وہ تو تمہاری بڑی تعریفیں کرتا ہے، وہ تو تمہارے تعلق سے بہت اچھا حسن ظن رکھتا ہے، تمہارے تعلق سے بہت اچھی باتیں بتلاتا ہے، اور تم ہو جو ایسی ان کے بارے میں باتیں کرتے ہو، تم ہو جو ان کے تعلق سے ایسی باتیں پھیلاتے ہو، پھر دوسری طرف جا کر کے بھی وہ گھر جس کی برائی ہی سن کر گیا ہو اور وہاں جا کے تعریف کرے، کہہ رہے تیری تو بڑی تعریف کر رہا تھا، بڑے ماں تیرے بارے میں تو بہت کچھ سوچ سن رہا تھا۔ تو ایسے معاملے کے اندر جھوٹ بولنا یہ درست اور جائز ہے۔ تو یہ 3 کے علاوہ کسی بھی مرحلے کے اندر جھوٹ درست نہیں ہو سکتا، ہاں اللہ کہ انسان کس ایسی مجبوری میں پھنس جائے کہ جہاں پر انسان کے لیے جھوٹ کے علاوہ کوئی چارہ ہی نہیں ہے، اور جیسے ایسی مجبوری کہ وہ جان پر آ جائے، تو ایسے معاملے کے اندر شریعت نے گنجائش رکھی ہے، لیکن اس کے علاوہ انسان جھوٹ سے پرہیز کرے، تجارت میں، معاملات میں، اپنے گھر کے اندر اپنے والدین کے خوف سے بھی جھوٹ نہ بولے، کہ انسان اپنے والدین کے خوف سے بچہ ہے جھوٹ بولنے کے لیے کی عادت بن جاتی ہے، اور والدین بھی بچوں کے سامنے جھوٹ بولنے سے پرہیز کرے۔